صدیق اکبر نبی پاک کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر واقع ہوتے ہیں. قرآن کی روشنی میں بھی, حدیث کی روشنی میں بھی, حسن بن ثابت کے اشعار کی روشنی میں بھی تو یہ حضور کے سامنے پڑے گا. ایک حدیث میں آتا ہے بخاری شریف حدیث کی, نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تشریف فرما ہے. طویل حدیث ہے, میں مقصودی الفاظ پہ ڈال رہا ہوں. عمر فاروق اور ابو بکر صدیق دونوں آپس میں کوئی برادرانہ رنجش ہوئی, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں جملہ فرمایا, اور کیا تم سن رہے ہیں, اور وہ حدیث پڑھنے تو سمجھ آتی ہے کہ حضور نے باقاعدہ اس موقع پر خطاب فرمایا. یہ آقا کا طریقہ تھا کہ کسی بھی پیارے کی جب محبت ہوتی تو آپ خطاب فرماتے. اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا, فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان اللہ حسنی الیکم وقلتم کذبتا, اللہ نے مجھے تمہارے پاس نبی رسول بنا کر بھیجا, تم سب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ صحیح نہیں کہتے, تم نے میرا انکار کیا. وقال ابو بکر صدق, اور ابو بکر نے کہا کہ میرا نبی سچ کہتا ہے. یہ وہ ہے ثانی اسرائیل پر بات کر رہا. سب لوگوں نے انکار کر دیا, ماننے والا اس وقت کو تھا اکیلا ابو بکر صدیق تھا. یہ حضور فرما رہے ہیں, یہ ہماری اسسمنٹ ہوتی ہے, ہمارے اندازے ہوتے ہیں, ہماری تطبیقیں ہوتی ہیں کہ پہلے کون ایمان آیا, بات وہ حضور کی اپنی زبان میں ہوتا ہے. یہ حدیث میں نے سنائی ہے, اس پر ایک بار پھر آپ کی توجہ دلاتا ہوں. میں سارا ترجمہ کر دیا, اہل علم کو عربی جاننے والے زیادہ سمجھ سکیں. آپ فرما رہے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم وقلتم کذبتا. اس کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں نے میرے منہ پہ کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہتے. میرے کذبتا, یہ اس میں کہا تو ہے سامنے بات کرنا, سب نے میرے سامنے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہتے. وقال ابو بکر صدق, یہ صدق کیا ہوتا ہے, واحد مذکر غائب ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ابو بکر میری غیر موجودگی میں لوگوں سے کہتا پھرا کہ میرا نبی سچ ہے. لوگوں نے مجھے منہ میں کہا کہ آپ غلط ہو, اور ابو بکر میری غیر موجودگی میں میرا دفاع کرتا تھا کہ میرا نبی سچ ہے. اعتراض کی انتہا ہو گئی اور اعتراض کی انتہا ہو گئی. ایک اور بات یہ حدیث بخاری شریف ہے. یہ حدیث حضرت حسان بن ثابت کے دیوان میں بھی نقل ہوئی پڑی. وہاں پر یہ اس طرح ہے بڑی مہربانی میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اٹھ کے آنے کی پیسوں کے لیے ضرورت نہیں ہے, کتاب سنیں. دیوان حسان کو جو برقوقی کی شرح کے ساتھ چھپا ہوا ہے مصر سے, اس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو یہی وہ موقع تھا جب حضور نے فرمایا تھا قم یا حسان, حسان کھڑا ہوا ما قلت فی ابی بکر, ذرا سنا تم نے میرے اور ابو بکر کے بارے میں اچھا کچھ کلام لکھا وہ کس طرح ہے. سبحان اللہ. وہ کلام جو پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں, وہ اس موقع پر حسان صاحب مستعد. یہ حدیث آپس میں کولیلیٹ کر رہا ہوں. ایک اور حدیث میں حضرت سعید بن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں, تابعین میں بڑے سینئر تابعی سمجھے جاتے ہیں. یہ تین تابعی بڑے چوٹی کے ہیں, حضرت سے کرنی, حضرت حسن بصری, حضرت سعید بن مسیب. یہ فرماتے ہیں مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث, آپ فرماتے ہیں کان ابو بکر من النبی بمنزلۃ الوزیر, ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وزیر کی طرح سے. وکان یشاورہ فی
جمیع امور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے، ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ مشورہ دینے والا راہنما بھی بن جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے بھی بعض صحابہ سے مشورے دیے ہیں، عمر فاروق نے بھی مشورے دیے ہیں۔ مشورہ دینا مسلمان کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر وزیر کی طرح تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ نمبر 3 مکان ثانی ہے فی الاسلام، ابو بکر حضور کے ثانی تھے اسلام لانے میں۔ 3 باتیں ہوگی۔ مکان ثانی ہے فی الغار، غار میں بھی ابو بکر حضور کے ثانی تھے۔ 4 باتیں ہوگی۔ مکان ثانی ہے فی العریش یوم بدر، بدر کی جنگ میں عرش کے نیچے جہاں حضور کو بٹھایا گیا تھا وہاں بھی ابو بکر حضور کے ثانی تھے۔ 5 چیزیں ہوگی۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ، اور روضہ انور کے اندر بھی ابو بکر حضور کے ثانی تھے۔ 6 چیزیں ہوگی۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے آگے کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ 7 باتیں۔ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مستدرک میں موجود ہے، اور اس کے اندر صدیق اکبر کی 7 شامیں نہیں 7 خصائص موجود ہیں۔ خصائص کا مطلب ہوتا ہے جو شام کسی دوسرے میں نہ پائی۔ 7 شامیں ایک حدیث ہے۔ اسی طرح یہ ذہن میں رکھنا دوبارہ بابر کا جا رہا ہوں کہ میں ثانی اسنین کی بات کر رہا ہوں، حضور کے بعد دوسرا کام اس پر بے شمار برائے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُرِجَنِی إِلَى السَّمَاءِ، جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی معراج کی رات، فَمَا مَرَرْتُ بِالسَّمَاءِ إِلَّا وَجَدْتُ فِيهِ اسْمِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَکْرٍ الصِّدِّیقُ خَلْفِی۔ مجھ سے ابو جاتا فرمایا میں جس آسمان سے بھی گزرا ہر آسمان پر میں نے لکھا ہوا دیکھا محمد رسول اللہ، اور میرے نام کے فوراً بعد ہر آسمان پہ لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ثانی، ہر مقام پر ثانی ہے، ہر جہت سے ثانی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے جبریل امین سے مشورہ کیا، میں یوسف سے پوچھا کہ میں واقعہ معراج کا مقام ہے، میری تصدیق کون کرے گا؟ آقا سے بغیر انکار کریں گے؟ فرمایا یصدق ابو بکر فانہ صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا، اس لیے اس کا نام ہی صدیق ہے۔ ایک حدیث طبرانی میں ہے، سیدنا علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَلَّهُ أَنزَلَ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے خود اتارا ہے۔ صدیق اکبر ایسے ہی کہا جاتا ہے، میں نے ذرا کھینچ کے رکھا ہے کہ وہ ایک بے شمار دلائل ہیں اور دلائل کا ایک مجموعہ ہے جس سے بات آئے انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ اس امت میں نبی پاک کے بعد اگر نبی پاک کا ثانی اس امت میں کوئی ہے، ثانی اس نیم کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، ورنہ حضور کی مثل اور حضور کا ثانی اس زمانے میں ہونا یہ ممکن نہیں۔ گفتگو کا ایک حصہ ہم مائنڈ کرتے ہیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حدیث بخاری میں ہے، مجموع الزوائد میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے، مستدرک حاکم میں ہے، انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں، عروہ بن زبیر بھی روایت کرتے ہیں، اسماء بنت ابی بکر بھی روایت کرتی ہیں، انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں، سیدنا علی بن مرتضیٰ بھی روایت کرتے ہیں۔
السلام پر سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے مشکل وقت وہ آیا تھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے. آگے بہت سارے داخل 8-10 بندے بیٹھے ہوئے. انہوں نے پہلے سے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے. سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. نبی پاک کے ساتھ اسلام سے بحث کرنے لگے. کہتے ہیں آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں, آپ ہمارے بتوں کو یوں کہتے ہیں, اس طرح کہتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا, کسی قسم کا تقیہ نہیں کیا, کسی قسم کا رکھ رکھاؤ نہیں کیا, کسی قسم کی بزدلی کا مذاق نہیں کیا. 8-10 بندوں کے سامنے اکیلے مصطفیٰ کریم ڈٹ کے فرمانے لگے, ہاں میں تمہارے بتوں کو برا کہتا ہوں. وہ سارے کچھ کے کھڑے ہو گئے. نبی پاک کے ساتھ سے جھگڑا کرنے, انہیں ہاتھا پہ شروع کر دیا. ایک بندہ دیکھا, وہ دوڑتا ہوا وہ صدیق کے پاس پہنچا. آگے آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء روایت کرتی ہیں, اس کو گھر کا منظر دون کو پتا, وہ روایت کرتی ہیں. وہ فرماتی ابار کی اوپر ہی پتا کہ کیا ہوا. بار والی بات اور آگے کرتے آپ گھر میں موجود ہیں, وہ کسی صدیق رسی بانٹ رہے تھے, دیر میں اسماء آپ کی بیٹی. وہ فرماتی ہے بندہ دوڑتا ہوا ہے, گھر میں آیا, آگے کہنے لگا یا ابا بکر ادرک صاحبہ, اے ابو بکر اپنے یار کو پہنچ. ہم کہتے ہیں یار کو پہنچ کا مطلب ہے خدمت میں پہنچ. ادرک کا لفظ اگر کسی غالب کے آگے چڑھ گئے وہ تو ادرک نہیں, ادرک میں ثابت رکھ دیں. یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کسی کو ادرک نہیں جائے کبھی پکارتے, وہ اللہ کے ساتھ کسی کا محتاج نہیں ہے, جو حضور کی خدمت کرتا ہے کیونکہ اس کو کشائی کی اللہ کے سوا کوئی نہیں. نہ صدیق اکبر کر سکتے ہیں, نہ عمر کر سکتے ہیں, نہ علی المرتضیٰ کر سکتے ہیں. یہ حضور ہے جو سب کے مشکل ہوش سے کام لینا چاہیے, تحقیق سے کام لینا چاہیے, ادب سے کام لینا چاہیے. ادرک صاحب اپنے یار کے پاس پہنچ. انہوں نے رسی نہیں پھینکی جو وہ بانٹ رہے تھے اور سیدھے حرم شریف میں پہنچے. آگے دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے اور وہ کافر کافی سارے ہیں. وہ صدیق نے کسی کو بالوں سے پکڑا, کسی کے کپڑوں سے کھینچا, کسی کے کندھے سے دھکا دیا. دیوانہ بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگا. خدا کی قسم حدیثوں میں آتا ہے, مستدرک میں حدیث ہے, کافروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بندہ اچانک ہمیں آ کے ٹکرا کر. سارے کافر صدیق اکبر کو جانتے تھے, صدیق اکبر عرب کی مشہور تھے, اس کو مشہور تھے, لیکن اس بے جگری کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے, جنگ کر رہے تھے. انہیں میں سے ایک بندہ بولا کہ ہے کون ہمیں آ کے ٹکر دیا ہے, ہمارا کسی کو یہ پلے نہیں پاتا, اٹھا کے میں کہا اکیلا بندہ یہ کر کیا رہا ہے. ایک نے پوچھا یہ ہے کون؟ اب دوسرا جواب دیتا ہے ہوا ابن ابی قحافہ مجنون. یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے, اپنے نبی کا دیوانہ. سنا کیا لفظ ہے کافروں نے, یا یہ لفظ نبی پاک کے لیے استعمال کیا ہے جس کا دفاع خدا نے کیا ہے. وما انت بنعمت ربک بمجنون. اور یہاں کافر کو ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ابن ابی قحافہ کا مجنون, یہ مجنون ہے, اپنے نبی کا مجنون ہے. اس حدیث کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے روایت کرتے ہیں. آپ کا انداز جواب ہے. مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ صحابہ میں آگے کھڑے ہوتے فرما رہے من اشرف الناس, دوستو بتاؤ اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کسی
کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کہا آپ ہیں. فرمایا میں نے جب بھی کسی کو للکارا ہے تو اپنے سے کمزور کو یا اپنے سے برابر والے کو للکارا ہے. اکیلا ہو کر بے شمار لوگوں کو للکار دینا اور اپنے سے تگڑے کو للکار دینا، یہ کس کا کام ہے؟ وہ ہے سب سے بڑا بہادر. بتائیے وہ کون ہے؟ کوئی نہ بتا سکا. پھر آپ نے بتایا میں بتاتا ہوں اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ فرمایا جس دن ہم نے جنگ بدر میں عرشہ تیار کیا تھا، ایک چھت بنائی گئی تھی، اس کے نیچے آقا کو تشریف فرما دیا گیا تھا تاکہ آپ محفوظ رہیں. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی جب یہ طے کرنا تھا کہ حضور کا پہرا کون دے گا، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی یہ جرات نہیں کر سکتا تھا اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کرے. لیکن ابو بکر صدیق چمکتی ہوئی تلوار لے کر حضور کے سر پر اپنے پاس کھڑا ہو گیا. جو بندہ آگے کرتا تھا آپ کیسا مخاطب کرواتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو ابو بکر صدیق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور جو حضور کی طرف بڑھتا تھا اسے آڑے ہاتھ سے لیتے تھے. دوسرے موقع پہ آپ مزید فرمائیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کے اندر کافروں نے وہ ہاتھا پائی شروع کر دی تھی، جھگڑا شروع کر دیا تھا، تو اس وقت بھی کوئی حضور کو چھڑانے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا سوائے ابو بکر صدیق. پھر مزید سنیے آپ فرماتے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق نے ان کافروں کو قرآن کی ایک آیت سنائی تھی. صدیق اکبر نے وہ آیت پڑھی تھی، مولا مرتضیٰ وہ آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں. ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تھی. وہ آیت کیا تھی؟ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ. اے لوگو تم اس بندے خدا کو شہید کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کی وجہ سے تم انہیں شہید کرنا چاہتے ہو. ظالموں جماعت سے علی کو خدا وضاحت کرنا ہے کہ یہ الفاظ قرآن میں فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی نے پڑھے تھے اور وہ فرعون کے دربار میں اپنا ایمان چھپا کے بات کر رہا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس مرد کو قتل کرنا چاہتے ہو، شہید کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وَهُوَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ اپنا ایمان چھپا کے بات کر رہا تھا. اور ابو بکر صدیق نے یہی کافروں کے سامنے حضور کے دفاع میں پڑے اور جو ہے ایمان ظاہر کر کے سرکار نے یہ بات کہی. اب یہاں سنیں اس سے اگلے الفاظ سیدنا علی مرتضیٰ کے ہیں فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ. تو یہ ثبوت ہے. اس کے بعد مان لو کہ یہ ہے وہ بندہ جو اس امت میں سب سے بڑا بہادر ہے. یہ میں نے بہت کتابیں اور بہت راویوں کے حوالے سے جس آپ کے ساتھ ہیں مکمل کیا. اسی طرح بہادری کے حوالے سے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں اور بلال کے بعد جب کچھ لوگ مرتد ہوئے، زکات کے منکر ہوئے، نبوت کے دعوے دار ہوئے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جنگ موتا کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے حضور کو تیار کر سکتے تھے. صحابہ نے مشورہ کیا اسامہ کا لشکر نہ بھیجے، حالات سدھر جائیں، امن ہو جائے پھر بھیج دینا. آپ نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو کہ میں یہاں مدینہ میں اکیلا رہ جاؤں گا اور اپنے دیہات لیے مجھے پھاڑ کے کھا جائیں گے، اس کے باوجود میں حضور کا تیار کیا ہوا لشکر بھیج نہیں کرتا. ایمان سے بتائیے ان الفاظ میں جرأت اور بہادری ہے کہ نہیں؟
اور سنیے، باقی مرتدین کا مقابلہ کرنے کے لیے فاروق اعظم نے بحث کی، بہت سے صحابہ نے بحث کی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بحث کی کہ میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب تشریح لکھتے ہیں کہ ہمارے مرتضیٰ نے بھی بحث کی، اس لیے پر نکائے ہے کنوینس کر دیا۔ عمر فاروق نے تو دلائل زیادہ دیے، انہیں بتایا حضور یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رسی بھی دیتے تھے نا زکات میں، اس رسی سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کو نماز کے منکروں کی طرف کے خلاف جہاد کروں گا۔ ضرورت بھی ہے اور تحقیق بھی ہے۔ تحقیق کیا تھی اور ضرورت